بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ باقر امام کے سنجیدہ چہرے کو دکھ اور افسوس کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس پر کوئی تازہ قیامت گزر گئی ہو۔ پھر اس نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ پھر کیا ہوا تھا امام؟ اس کے بعد یار میں یہاں آ گیا۔ بابا تو فون پر مجھے دلاسے دیتے رہتے تھے کہ وہ ان کے بارے میں معلومات کروا رہے ہیں، لیکن میں اتنا سمجھدار تو ہو چکا تھا کہ یہ سمجھ سکتا کہ یہ صرف تسلیاں ہیں۔ میں ماہی کو کھو چکا تھا باقر، اپنی جلد بازی کی وجہ سے، اور یہ احساس مجھے پل پل مارتا تھا۔ سال ڈیڑھ سال بعد ہی بابا نے اپنی پوسٹنگ بھی یہاں کروا لی، اور یوں پھر واپسی کے تمام راستے بند ہو گئے۔ شمسہ آپا اپنے شوہر کے ساتھ دبئی شفٹ ہوگی تو آخری امید بھی ختم ہوگی۔ محبت تم جانتے ہو باقر، ایک سلو پوائزن جیسی ہوتی ہے، انسان کو ایک جھٹکے میں ختم نہیں کرتی، بلکہ آہستہ آہستہ اپنا عادی بنا کر مارتی ہے اسے۔ انسان پھر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی ترستا ہے، کیونکہ خوشی کے تمام معنی صرف ایک شخص سے جڑ کر رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ ہے تو زندگی رنگوں سے بھری ہے، روشنیوں سے بھری اور خوشگوار بھی لگتی ہے، اور اگر وہ نہیں تو ہر چیز اجاڑ، بیاباں اور ویران لگتی ہے۔ ماہی کے چلے جانے سے میری زندگی ایسی ہی ہو گئی تھی، صرف ضرورت کے تحت چلنے والی۔ میری ساری خواہشیں تو اپنی موت آپ مر گئی تھی، اور شاید کہیں اندر سے میں بھی مر گیا تھا۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ اور آج دیکھو، ماہی میرے سامنے بھی آئی ہے تو اس حال میں کہ وہ خود سے بھی بیگانی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کے مل جانے پر خوش ہوں یا اس کے بھول جانے کا افسوس کروں کہ ایک بار پھر وہ میری دسترس میں ہو کر بھی مجھ سے دور ہے۔ امام دکھ سے کہتا جا رہا تھا، اور پھر وہ جلدی سے اٹھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ باقر اسے دکھ سے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ مہاجبین کو ہوش آ گیا تھا اور اب مکمل طور پر ٹھیک تھی، بس کچھ ویکنس تھی اس کی جو آہستہ آہستہ ریکور ہونی تھی۔ ہاں، یاد اسے اب بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ شام تک اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ مہاجبین، میری بچی، میں تمہارا خالہ ہوں، رضوانہ خالہ۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے رو پڑی تھی۔ آپ میری خالہ ہیں تو مجھے یہاں سے لے کر چلے نا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، پلیز۔ ماہی یہ بات کرتے ہوئے خود بھی نہ جانے کیوں رو پڑی تھی۔ اسی لمحے فاخر بھی اندر داخل ہو کر بولا تھا، اماں بات سنیں، ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ڈاکٹرز نے منع کیا ہے کچھ بھی یاد دلانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر تو انہیں خود یاد آ جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ رہنے دیں۔ اس نے اماں کو اس سے الگ کرتے ہوئے بتایا تھا۔ خالہ، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، پلیز۔ اوکے، ریلیکس، پریشان مت ہو مہاجبین، ہم گھر واپس جائیں گے، لیکن ابھی نہیں، جب ڈاکٹرز تمہاری طرف سے بالکل مطمئن ہو جائیں گے تب۔ فاخر نے مہاجبین کے آنسو صاف کیے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب امام اور باقر کمرے کے دروازے پر آئے۔ اس منظر نے امام کو ساکن کر دیا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑے رہنے کے بعد پلٹ گیا تھا۔ باقر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر اندر داخل ہوا۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ مسز امام؟ باقر نے اس کے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کر اس کا چیک اپ کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے صرف گردن ہلائی۔ آپ کو کہیں کوئی درد، کہیں جلن کا کچھ احساس تو نہیں ہو رہا؟ باقر نے ایک اور سوال کیا تو مہاجبین نے نام میں سر ہلایا۔ باقر اب غور سے اس کے ریئیکشن کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے مسز امام کہنے پر کوئی ریئیکشن نہیں دیا تھا۔ کیا اسے اپنا نام بھی یاد نہیں تھا؟ اوکے، جتنا جلدی آپ ریکور کریں گی مسز امام، اتنا جلدی آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اس نے دوبارہ اسے مسز امام کہہ کر بلایا تھا، مگر مہاجبین نے ابھی بھی صرف سر ہلایا تھا۔ باقر نے باہر نکل کر امام کو ڈھونڈا تو پتا چلا کہ وہ ایمرجنسی میں کسی پیشنٹ کو اٹینڈ کرنے چلا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف میرا وہم ہو، باقر نے دل میں ابھرتے خیال کو فوراً رد کیا تھا۔ ہاؤ آر یو ماہی؟ اس آواز پر چونک کر اس نے سر اٹھایا اور ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسکن کلر کی پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ پہنے وہ سنجیدہ اور کافی سوبر نظر آ رہا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ آتے جاتے بس اسے دور سے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے آنسو صاف کرتا فاخر اس کے ذہن سے گیا ہی نہیں تھا۔ رات کے اس وقت اسے یہاں لابی میں اکیلا بیٹھا دیکھ کر وہ اپنے قدموں کو اس کی طرف موڑنے سے روک نہیں پایا تھا۔ اوور آل پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے
وہ مدھم اور مانوس مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اور مہجبین اسے نہ دیکھنے کی خواہش میں بھی دیکھے گئی تھی۔ آنکھوں کی ہیں یہ خواہشیں، آنکھوں کی ہیں یہ خواہشیں، چہرے سے تیرے نہ ہٹیں۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی، مہجبین نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی اور امام کی مسکراہٹ نہ جانے کیوں اور گہری ہو گئی تھی۔ زندگی سے یہی افسوس تو کمایا ہے کہ آپ نے کبھی امام علی شاہ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کتنا جاں فضا تھا اسے اپنے قدموں پر کھڑا دیکھنا۔ جب جب امام کو ایمرجنسی کا وہ لمحہ یاد آتا تو اسے لگتا کہ کسی نے اس کے جسم سے جیسی روح کھینچ لی ہو۔ مجھے پہچانو ماہی، میں وہی ہوں جس کا نام آپ کے نام کے آگے لگا ہے اور جسے آپ پورے فخر سے اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتی رہی ہیں۔ خیر، یاد آنے یا نہ آنے کا معاملہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ یہاں لابی میں کیا کریں یہ بتائیں؟ پتہ بھی ہے رات کے 3 بج رہے ہیں۔ اس نے گھڑی پر دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں فاخر بھائی کا ویٹ کر رہی تھی۔ دراصل خالہ جان سو گئی تھی اور مجھے گھبراہٹ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، تو فاخر بھائی نے کہا کہ چلو کھلی فضا میں چلتے ہیں۔ مجھے یہاں بٹھا کر وہ جوس لینے گئے ہیں۔ مہجبی نے کچھ جھجکتے ہوئے اور کچھ گھبراتے ہوئے اسے ڈیٹیل میں جواب دیا۔ بی پی لو ہوگا نا تمہارا، ویکنس بھی بہت زیادہ ہے۔ چلیں آئیں، میں آپ کا بی پی چیک کر لیتا ہوں۔ اس کے منہ سے فاخر کے لیے بھائی کا لفظ سن کر امام کے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ پلٹ کر آگے بڑھا لیکن مہجبین اپنی جگہ کھڑی رہی تھی۔ امام نے مڑ کر اسے سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، میں آپ کو تو جانتی تک نہیں۔ مہجبین کے لہجے میں بے اعتباری کی جھلک تھی۔ ہاں، وہ اس پر اعتبار نہیں کر رہی تھی۔ امام کو بھی دکھ سا ہوا تھا، پھر وہ چلتا ہوا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رکا۔ مہجبین اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ تبھی امام نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھاما تو مہجبین نے گھبرا کر اپنا ہاتھ دیکھا۔ یقین رکھو، اس بار تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، اس بار تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا ماہی۔ امام اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے یقین دلانے والے لہجے میں بولا تھا۔ مہجبین اس کی نظروں سے نگاہ نہ ہٹا پائی۔ پھر وہ مڑ کر جس طرف میں چلتا گیا، مہجبین بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی گئی، کیونکہ مہجبین کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ڈاکٹرز روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر باقر نے سر اٹھا کر دیکھا تو امام مہجبین کا ہاتھ تھامے اندر انٹر ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور حیران نگاہوں سے امام کو دیکھا۔ امام نے اس کی نظروں کو اگنور کیا اور مہجبین کو صوفے پر بٹھایا اور پھر بی پی آپریٹر سے اس کا بی پی چیک کیا۔ وہ کنفیوز ہو کر کبھی اسے اور کبھی باقر کو دیکھ رہی تھی۔ میرا شک بالکل ٹھیک تھا، آپ کا بی پی لو ہے۔ پھر وہ اٹھا اور باقر کے پاس سے گزر کر روم فریج تک گیا۔ واہ یار، تم نے تو ڈائریکٹ چھکا ہی لگا دیا، باقر نے اس کے قریب جا کر مانی خیزی سے مسکراتے ہوئے کہا تو امام نے بولا، شٹ اپ باقر۔ پھر وہ جوس لے کر مہجبین کے پاس گیا اور اپنے سامنے اسے جوس پلوایا۔ مہجبین کو یہ سب کچھ کافی آکورڈ لگ رہا تھا۔ باقر اسے مسلسل شرارتی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ ڈاکٹر باقر، آپ کو ڈاکٹرز روم میں بیٹھے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ امام نے باقر کو اس کی حرکتوں سے روکنے کے لیے ڈائریکٹ اٹیک کیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ باقر کی ڈیوٹی بھی ابھی اس کے ساتھ ہی آف ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، اب تو میں تمہیں کباب میں ہڈی لگوں گا نا۔ باقر نے جاتے جاتے بھی شرارت کی تو امام نے مسکرا کر نام میں سر ہلایا۔ ماہی آؤ، میں تمہارے روم تک تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ پلٹ کر مہجبین سے بولا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو مہجبین کے روم کے باہر ہی انہیں وہاں پہنچتے فاخر نظر آ گیا تھا۔ اوہ، مہجبین آپ کے ساتھ تھی؟ میں تو ویسے ہی پریشان ہو گیا تھا۔ فاخر نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ دیکھیے مسٹر فاخر، رات کے اس وقت آپ کو ماہی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا لابی میں۔ میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں ماہی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کا بی پی کافی لو ہے، میں نے انہیں جوس دیا ہے۔ ان کی ڈائٹ کا پراپر خیال رکھیں۔ پوائزن کی وجہ سے سٹامک بھی ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی ویک ہو چکی ہیں، اور اب ہیلدی فوڈ ہی انہیں ان کی ویکنس کو دور کر سکتا ہے۔ اس نے فاخر کو ہدایات دی۔ یس ڈاکٹر، ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ مہجبین کچھ کھائے، لیکن یہ تو بچوں کی طرح ضد کرتی ہے امام۔ فاخر نے غالباً اس کی شکایت کی۔ فاخر کو اس کی اماں نے امام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اوکے، ایسی بات ہے تو پھر کل سے میری ڈیوٹی ہے ماہی کو کھانا کھلانا۔ امام نے مسکراتے اسے دیکھا تو مہجبین فوراً بولی، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود کھا لوں گی۔
مہجبین نے ان دونوں کو خفگی سے دیکھا اور پھر مڑ کر اندر چلی گئی تھی. ویل اٹس نائس ٹو میٹ یو امام. خالہ سے تمہارا ذکر سنا تھا. ابھی اماں نے بتایا کہ تم امام ہو. فاخر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. مہجبین کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں. خالہ کی وفات ہو گئی تھی کچھ سال پہلے اور ذاکر نے تو پہلے ہی تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے. خالہ کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن تمہارا کچھ خاص پتہ نہیں چل سکا. صرف یہی پتہ چلا تھا کہ تم پنجاب شفٹ ہو چکے ہو. خالہ کی آخری خواہش تھی مہجبین کو تمہارے ساتھ آباد دیکھنے کی. فاخر نے اسے ڈیٹیل میں سارا تعارف کروایا. اوہ آنٹی کی وفات کو سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے فاخر. امام کو واقعی کافی دکھ ہوا تھا. اوکے ماہی ڈسچارج ہو کر گھر جائیں تو پھر میں اپنے پیرنٹس کو آپ کی مدر کے پاس ضرور بھیجوں گا. امام نے مزید کہا. اس دوران باقر بھی وہاں آ گیا تھا. ہاں بالکل مجھے آپ کا انتظار رہے گا. فاخر مسکرا کر بولا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. امام نے ایک پرسکون سانس لی اور مسکرا کر باقر کو دیکھا. کتنے ان گنت بوجھ تھے جو آج ہلکے ہو گئے تھے. فاخر کی باتوں نے اسے ہلکا پھلکا کر دیا تھا. وہ جو ماہی کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا یہ جاننے کے بعد کہ اسے تلاش بھی کیا گیا ہے اب وہ خود کافی کمفرٹیبل فیل کر رہا تھا. باقر نے دیکھا تھا کہ اس کے چہرے پر کتنی خوبصورت اور بھلی لگ رہی تھی یہ مسکراہٹ. ماشاء اللہ اللہ نظر بد سے بچائے. آج تمہیں پہلی بار اتنا خوش اور پرسکون دیکھا ہے میں نے. ہاں تو اور کیا میں خوش ہوں بلکہ میں بہت خوش ہوں باقر. تمہیں پتہ ہے کچھ خوشیاں دل کی سرزمین سے پھوٹتی ہیں اور انسان کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہیں. جب ماہی میرے آس پاس ہوتی ہے تو میرے دل کی سرزمین گل و گلزار ہو جاتی ہے جیسے باہروں کے قافلے اتر آئے ہوں اور وہاں پر ٹھہر گئے ہوں. لگتا ہے کہ بہت محبت کرتے ہو تم. باقر کو اس کی محبت پر شک نہیں تھا پھر بھی اس نے پوچھا. ہاں باقر مجھے خود بھی اندازہ نہیں اس محبت کا اور کیوں کرتا ہوں اس کی وجہ بھی نہیں معلوم. اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ مجھے اس پہلے لمحے ماہی سے محبت ہو گئی تھی جب میں نے اس کی آواز سنی تھی اسے دیکھا تھا. پہلی ملاقات میں جب وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں میرے قد کاٹ کو لے کر جو پریشانی ابری تھی جب اس نے پورے 1 ماہ تک میری الٹی سیدھی حرکتوں کو برداشت کیا تھا اور جب اس کے سمجھانے پر میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا جب میں نے اپنے رجسٹر پر پہلی بار اس کا نام لکھا تھا. ہر لمحہ میں نے اس سے محبت کی ہے باقر مگر زمانے کی نارمز اور ویلیوز نے مجھے خود سے بھی یہ اقرار کرنے سے روکے رکھا اور جب میں نے خود کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تو یہ بات سب کی زبانوں پر آ گئی. وہ چلتے ہوئے پارکنگ میں آ چکے تھے. سچ امام تمہاری باتیں سن کر میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی کسی سے ایسی ہی شدید محبت ہو جائے. باقر نے جتنی حسرت سے یہ بات کہی امام کا کہا اتنا ہی زیادہ اونچا بلند ہوا تھا. اس کے گال میں بڑا گہرا ڈمپل پڑا تو باقر نے نظر ہوئی نظر میں اس کی نظر اتاری. میرے تجربے سے تم نے یہ سیکھا ہے ہاں؟ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا اور باقر نے بیچارگی سے کندھے اچکائے تھے. چلو یار اب گھر چلتے ہیں. 1 ہفتے سے ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹی کرتے کرتے دماغ بھی کچھ اپسٹ ہو چکا ہے. امام نے مسکرا کر کار کا دروازہ کھولا. باقر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا. امام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. پتہ ہے تمہیں باقر میں اتنا خوش کیوں ہوں؟ اس نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے باقر سے کہا. کیونکہ تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے. اس نے ایک لمحے کو رکتے ہوئے پھر کہا. ماہی کو سب کچھ یاد ہے باقر. اس کے پر یقین لہجے پر باقر نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولا. پتہ ہے میں نے آج اسے ماہی کہہ کر بلایا تو اس نے اس نام پر میری طرف دیکھا تھا. اجنبیت ظاہر کرنے کی کوشش میں وہ شناسائی کے تمام رنگ مجھے بتا گئی تھی. اسے اندازہ ہی نہیں کہ میں اسے حرف پڑھ سکتا ہوں. اب میں وہ نہ سمجھ جذباتی اور جلد باز سا امام تھوڑی نہ ہوں. اب چیزیں مجھ پر پہلے سے زیادہ صاف ہیں. ہاں لیکن ایک چیز نے مجھے تکلیف دی کہ ماہی کی بے اعتباری نے اسے مجھ پر اعتبار نہیں. پر اس میں اس کا کوئی قصور نہیں کیونکہ ہماری آخری ملاقات تھی ہی ایسی کہ وہ شاید اب مشکل سے ہی مجھ پر اعتبار کر سکے گی. امام کی آواز میں درد تھا. ریلیکس یار وقت کے ساتھ اسے اعتبار بھی آ ہی جائے گا تم فکر مت کرو. باقر نے اسے تسلی دی تو اس نے بس سر ہلایا تھا. وہ اس وقت کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی. اس کی نظریں پارکنگ میں کار سے ٹیک لگائے ہنستے ہوئے امام پر تھی. اسے ہنستا مسکراتا دیکھ کر مہجبین کو خود پر ہی اندر غصہ آ رہا تھا. وہ اس کے سامنے اتنی کمزور کیوں پڑ گئی تھی؟ کیا اس سے مکمل اجنبیت وہ نہیں دکھا سکی؟
ماجبین پلیز یار سوری، آئندہ میں امام سے کچھ نہیں کہوں گا تمہارے بارے میں، پلیز اب یہ سزا کا سیشن بند کرو، اپنے بیڈ پر آ کر لیٹو۔ فاخر نے اسے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلی۔ تبھی وہ خود اٹھ کر اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں پارکنگ میں دیکھا۔ وہ اس وقت امام کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک بڑا ہی جلتا ہوا ری ایکشن تھا۔ فاخر تو چونک کر اسے دیکھنے لگا، اتنی دیر سے اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ نہ جانے یہ سوال تھا یا جواب، ماجبی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، کون وہ؟ کس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ ارے وہی جو تمہیں لابی سے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، جو تمہیں یہاں چھوڑنے بھی آیا تھا اور جسے تم ابھی تک دیکھ رہی ہو۔ فاخر اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، فاخر وہ ڈاکٹر ہے اور میں اسے ڈاکٹر سمجھ کر ہی اس کے ساتھ گئی تھی، کیا وہ کچھ اور بھی ہے میرے لیے؟ وہ جان بوجھ کر پھر سے انجان لہجے میں بولی، ماجبین سچ بتاؤ مجھے، کیا تمہیں واقعی یاد نہیں کہ امام کون ہے؟ کیا میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دوں؟ وہ کچھ چڑے چڑے لہجے میں بولی اور سر جھٹک کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ اب میں نے ایسا کب کہا؟ اچھا چھوڑو یہ سب، مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر سے باہر بوتیک پر کسی سے کوئی جھگڑا لڑائی تو نہیں ہوئی نا؟ فاخر نے بات بدل کر اسے پوچھا۔ نہیں فاخر، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، آپ جانتے ہیں نا کہ میری عادت نہیں کسی سے بھی جھگڑنے کی، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی بیڈ پر لیٹ کی تھی، جبکہ فاخر سوچوں کے بھنور میں پھنس گیا تھا۔ ماجبین کا رویہ اسے چونکا گیا تھا۔ امام؟ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس کا نام پکارا گیا۔ ماہی اپنی عادت کے مطابق اس نے نیند میں بھی اس کا نام لیا تھا جو دل کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ امام؟ اس کا دوبارہ نام پکارا گیا اور اس نے بھی دوبارہ ماہی کا نام لیا۔ اب کی بار اسے باقاعدہ جھنجھوڑا گیا تھا، تو تبھی وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے سامنے دیکھا تو اس کی بھانجی شمائل بیڈ کے پاس کھڑی تھی، گھٹنوں تک آتی اسکائی بلو فراک پہنے، دو پونیاں بنائے، پونیوں کی طرح اس کا منہ بھی پھولا ہوا تھا۔ او شمائل مائی لو، اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور پیار کیا، مگر شاید اس کا موڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ واٹ ہیپنڈ بیبی؟ اور ماما کہیں آپ کی؟ وہ اسے گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکلا، مگر شمائل کا موڈ ابھی بھی خراب تھا، اس لیے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہنس پڑا تھا اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر، یقیناً اس کی غیر حاضری کی وجہ سے ناراض تھی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئے تو ماما کے ساتھ اسے شمسا بھی بیٹھی نظر آئی، وہ دونوں شام کی چائے پی رہی تھی۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ لیڈیز۔ وہ صبح فجر میں جو آ کر سویا تھا تو اب اٹھا تھا، ان دونوں نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ جھک کر شمسا سے گلے ملا اور پھر اس کے برابر ہی بیٹھ گیا تھا۔ یہی تمہیں اٹھا سکتی تھی، ہم میں تو بھائی کوئی طاقت نہیں، شمسا نے ہنستے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ اس ننھی شمائل کا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اس نے شمائل کی پونی کھینچی جس پر اس نے مزید منہ بگاڑا تھا۔ وہ اس لیے کہ انہیں یہاں آئے 3 دن ہو چکے ہیں اور ان 3 دن میں اس نے کوئی 300 بار تمہارا پوچھا ہے۔ اب تم اتنی دیر سے آئے ہو کہ یہ خود سے بھی تنگ ہو چکی ہے اور ہمیں بھی کافی تنگ کیا اس نے۔ ابھی کچھ دیر پہلے بابا آنسا اور عارف کو لے کر گئے ہیں رائڈز کے لیے، مگر یہ نہیں گئی ان کے ساتھ۔ شمسا نے مسکراتے اسے ڈیٹیل میں جواب دیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، اب میں ننھی شمائل کو خود لے جاؤں گا، ہے نا شمائل؟ اس نے لاڈ سے کہا تو وہ بولی، ننھی شمائل امام کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی کیونکہ ننھی شمائل امام سے بہت ناراض ہے۔ کتنی بار کہا ہے آپ سے کہ مامو جان کہا کرو، نام سے مت پکارا کرو انہیں، شمسا نے بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ماما، امام بھی تو مجھے شمائل کو ننھی شمائل کہتا ہے، اس لیے شمائل بھی امام کو امام ہی کہے گی۔ اف، عمر دیکھو اور باتیں دیکھو اپنی، شمسا نے اسے مزید ڈانٹا تو وہ رونے لگی۔ آپا کیا کر رہی ہیں آپ؟ حد کرتی ہیں آپ بھی، امام نے خفگی سے کہا۔ وہ سر جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اسے بہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جتنی دیر وہ ریڈی ہوتا رہا، شمائل اس کے کمرے میں موجود چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہی۔ اس کی باتیں بہت پیاری ہوتی تھی جو امام کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ریڈی ہونے کے بعد اس نے کار کیز اٹھائی اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر آ گیا۔ شمسا اور ماما نے مسکراتے ہوئے ان ماموں اور بھانجی کی جوڑی کو دیکھا تھا۔ وہ انہیں خدا حافظ کہتا شمائل کے لیے باہر نکل آیا تھا۔ ماما، آپ نے کچھ سوچا ہے امام کے بارے میں؟ ان کے چاہتے ہی شمسا نے پوچھا۔ کیا سوچوں بیٹا، بتاؤ مجھے، میں تو سمجھا کے تھک چکی ہوں، تمہارے بابا نے بھی بات کی ہے کئی بار،
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایک ایک ہفتے بعد یہ گھر آتا ہے، ڈے نائٹ اپنی ڈیوٹی لگا دیتا ہے ہاسپٹل میں، گھر آتا ہی نہیں۔ وہ مایوس بھرے لہجے میں بولی، ابھی تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہاسپٹل میں امام کو استھما کا اٹیک بھی ہوا تھا۔ میں تو بس دن رات دعا کرتی ہوں کہ کہیں سے مہجبین واپس آ جائے تو میرے بچے کی زندگی بھی آباد ہو جائے اور میں پوتے پوتی کی خوشیاں دیکھوں۔ نم آنکھوں سے وہ دعا کرنے لگی تو شمسہ نے کہا، آمین۔ ویسے ماما، امام نے تو واقعی مجھے حیران کر دیا۔ کہاں وہ اتنا غیر سنجیدہ اور لاابالی سے لڑکا ہوتا تھا، اور پھر زندگی کے مقصد کو لے کر سنجیدہ ہوا تو کہاں جا پہنچا۔ لیکن مہجبین کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، اور یہ بھی اندازہ نہیں کہ اگر کبھی وہ ملی بھی تو امام کو وہ معاف کرے گی یا نہیں۔ شمسے کی بات پر اس کی ماما بھی سوچ پہ پڑ گئی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ جو امام نے کیا تھا وہ ناقابل معافی اور ناقابل تلافی تھا۔ امام ان سالوں میں جن مراحل سے گزرا تھا یہ تو صرف وہ خود جانتی تھی، مہجبین نے یہ کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سامنے پھیلائے ان میں نہ جانے کون سی اندیکھی قسمت تلاش کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو تم بچے؟ رضوانہ خالہ ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی اور کچھ پڑھ کر اس پر دم کر پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں خالہ، سوچ رہی ہوں کہ آپ نے مجھے اس دن دوائی کی مقدار کم دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ہیں؟ کون سی دوائی؟ ابھی تو تمہیں نرس دوائی دے رہی ہے نا؟ انہیں اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آئے جب ایمرجنسی میں اس نے بے ہوشی میں وہ آواز سنی تھی جو اس کے حافظے میں محفوظ تھی، جسے اس نے امانت کی طرح سنبھالا تھا۔ اس لمحے کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ تصور کر کے اس نے امام کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہاں، اس لمحے کے بعد وہ اس سے کبھی نہیں ملتی، کیونکہ اس کے مطابق اس کی آنکھ دوبارہ نہ کھلنے کے لیے بند ہو رہی تھی۔ لیکن وہ بھول گئی تھی کہ موت، زندگی، ملنا بچڑنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پلکوں پر ٹھہرے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ گئے تھے۔ وہ کیوں واپس آ گیا ہے خالہ؟ اسے واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب وہ خود سے بات کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ بچے، تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ تبھی تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ خالہ نے پریشانی سے اسے پوچھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں خالہ، مجھے یہاں سے دور لے جائیں، میں یہاں اب رکنا نہیں چاہتی۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا، نہ جانے اس کے دل میں کیسا خوف تھا۔ مہجبین، کیا ہو گیا میری جان؟ خالہ، مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے، میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتی، میں کمزور بھی نہیں پڑنا چاہتی۔ میرے زخم پھر سے تازہ ہو رہے ہیں اور ان میں سے خون رس رہا ہے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا خالہ، مجھے یہاں سے دور لے چلیں۔ اس سے زیادہ وہ کچھ کہہ نہ سکی، اس کا ہوش و حواس اس کے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ مہجبین، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ رضوانہ خالہ کی آواز چیخ کی طرح ابری تھی۔ میں گھر گیا ہوا تھا کام سے، کیونکہ گھر پر میری بیوی اور بچے اکیلے تھے ایک ہفتے سے۔ وہیں مجھے اماں کی کال ملی کہ مہجبین کی طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ میں فوراً پہنچا تو ڈاکٹرز اسے چیک کر کے نیند کا انجیکشن دے چکے تھے۔ اس کے بعد میں نے تمہیں کال کی۔ فاخر نے ڈیٹیل سے امام کو بتایا۔ صحیح۔ امام نے پریشانی میں صرف سر ہلایا اور ایک نظر سوئی ہوئی مہجبین کو دیکھا، پھر وہ رضوانہ خالہ کے برابر آ بیٹھا۔ اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ آخر وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے مہجبین بے ہوش ہو گئی تھی۔ خالہ، بے ہوش ہونے سے پہلے مہجبین آپ سے کیا بات کر رہی تھی؟ بیٹا، وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، کبھی کہہ رہی تھی مجھے سب یاد آ رہا ہے، اسے واپس نہیں آنا چاہیے تھا، میں اسے معاف نہیں کر سکتی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ تو یہ سب کچھ بول رہی تھی۔ خالہ نے اسے جو باتیں بتائی تو ان سے امام سمجھ گیا کہ مہجبین ان سے اسی کے بارے میں بات کرتی رہی تھی۔ امام نے افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اور ہاں، وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس دن آپ نے مجھے دوائی کم دی تھی۔ میں نے کہا تمہیں تو نرس دوائی دے رہی ہے آج کل۔ وہ ایک ایک بات سوچ سوچ کر بتا رہی تھی۔ ان کی آخری بات پر امام اور باقر چونکے تھے۔ کون سی دوائی؟ کیا آپ مہجبین کو کوئی دوائی دیتی رہی ہیں؟ امام نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ ساتھ ہی اس نے فاخر کو بھی دیکھا، لیکن اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہاں بیٹا، کچھ یاد تو آ رہا ہے مجھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے مہجبین نے مجھے ایک دوائی کی بوتل لا کر دی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس دوائی سے درد اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، مجھے چائے میں ملا کر دے دیا کرے، تو میں اس کو وہ دوائی دینے لگی۔ کیوں بیٹا، کیا بات ہے؟ کیا وہ دوائی غلط تھی کیا؟ خالہ بھی اب پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ فاخر نے
انہیں اب تک نہیں بتایا تھا کہ مہجبین کو الٹیاں ہوئی کس وجہ سے تھی۔ وہ ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی بات تھی کہ مہجبین فروخ کو زہر دینے والی خود وہ مہجبین فروخ ہی تھی، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس کا جواب ان دونوں کے پاس نہیں تھا۔ وہ ایک گہری نیند سوئی تھی، اس لیے اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی اور ایک پرسکون مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابری تھی۔ کھلی کھڑکی سے ہوا کے ساتھ بارش کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے اپنی رات والی حرکت یاد آئی، کچھ شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، نہ جانے میں کیا کیا بولتی رہی، خالہ کو بھی میں نے کتنا پریشان کر دیا نا۔ اسے خود پر افسوس ہوا تھا۔ پھر اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی اور تبھی اس کی نظر بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھے، ہاتھوں پر سر ٹکائے سوتے امام پر پڑی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ امام؟ بے دھیانی میں اس کے منہ سے امام کا نام نکلا۔ ماہی؟ امام نے بھی اپنی عادت کے مطابق نیند میں اس کا نام لیا، لیکن مہجبین ڈر گئی تھی کہ شاید امام جاگ رہا ہے، مگر جب اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آئے تو مہجبین نے تھوڑا سا جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ مہجبین اٹھ کر بیٹھی، اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ یہاں کر کیا رہا ہے؟ فاخر بھائی اور خالہ کہاں ہیں؟ اس نے ایک نظر دوبارہ اسے دیکھا تھا۔ اتنے سال بعد بھی میری ذات کو سوالیہ نشان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس شخص نے۔ مہجبین کو اس پر غصہ آیا تھا۔ اسی وقت امام کے وجود میں کچھ ہلچل ہوئی۔ مہجبین فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ نیند سے اٹھتے ہی امام کی سیدھی نظر جاگتی ہوئی مہجبین پر پڑی تو وہ بولا، گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ؟ وہ ابھی بھی مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، مگر مہجبین نے کوئی جواب نہ دیا۔ ویسے مجھے پتا نہیں تھا کہ ہماری ایک ساتھ پہلی صبح ہاسپٹل میں ہوگی۔ اس کے لہجے میں شرارت کا ہلکا سا رنگ تھا۔ مہجبین نے نگاہوں کا رخ بدل کر اس کی بات کو انسنا کر دیا۔ ویسے کیا یہاں تمام ڈاکٹر آپ جیسے ہیں؟ پوری رات پیشنٹ کی پٹی سے لگے بیٹھے رہے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امام سے کس طرح ٹریٹ کرے۔ ان کے درمیان وقت کا ایک طویل فاصلہ حائل ہوا تھا۔ امام تو وہی تھا، مگر وہ بدل گئی تھی۔ ان کی آخری ملاقات کم از کم مہجبین کے لیے اچھی نہیں تھی اور مہجبین پر وہ ابھی تک اپنا اثر چھوڑ گئی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر ڈاکٹر امام علی شاہ نہیں ہوتا اور ہر پیشنٹ مہجبین فروخ بھی تو نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے کی جاذبیت مہجبین کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ پھر ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھا گئی، خود فراموش سی خاموشی۔ باہر سے آتی بارش کی آواز ماحول میں حرکت پیدا کر رہی تھی۔ مہجبین نے نگاہوں کا اینگل بدلا تو وہ اس ٹرانس سے باہر آیا۔ خالہ بتا رہی تھی کہ آپ کی یادداشت واپس آ رہی ہے، پھر تو میں بھی تمہیں یاد آ گیا ہوں گے نا؟ اس کی لہجے کی شرارت کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اس کے گال میں پڑتا گہرا ڈمپل مہجبین کی جان ہی تو جلا گیا تھا۔ وہ خوش کیوں ہو رہا تھا؟ مہجبین کا تو دل چاہا تھا کہ اس کی خوشی کو جلا کر بھسم کر دے۔ جی، آ گئی میری یادداشت واپس، لیکن میری یادداشتوں میں آپ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ جتنا جلی تھی اتنا ہی جلا بھنا اس نے جواب بھی دیا تھا۔ اس کی بات پر امام زور سے ہنسا۔ کافی فرما بردار ہے آپ کی یادداشت تو، اسے پتا ہے کہ کس کو یاد رکھنا ہے اور کس کو نہیں۔ اس نے مہجبین کا ہاتھ پکڑ کر اس کی نبض چیک کی تو مہجبین نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ چھوڑے مجھے آپ سے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروانا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ آپ کے ہر درد کا علاج صرف میرے پاس ہے ماہی، اور میرے ہر درد کا علاج آپ کے پاس۔ اس بات کو آپ جتنا جلدی سمجھے گی نا ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ وہ گہری سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ اسے چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ یہ سب کچھ صحیح کرنا اب تمہارے ہاتھ میں ہے ماہی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے دل کو میرے لیے اچھا کر دے۔ امام نے بند دروازے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سوچا، ابھی دوست نے گھر پر بھی کسی کو ماہی کے مل جانے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ مہجبین کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس نے مہجبین کی نرس اٹینڈنٹ کو اس کے روم میں بھیجا اور خود ڈاکٹرز روم میں چلا گیا تھا۔ نرس نے اسے ناشتہ کروا کر میڈیسن دی تھی۔ مہجبین نے اسے پوچھا، میری خالہ اور میرے کزن کہاں ہیں؟ مہجبین کو نرس کی آنکھوں سے کافی الجھن بھی ہو رہی تھی۔ تبھی وہ بولی، میڈم ان لوگوں کو تو ڈاکٹر امام نے رات میں ہی گھر بھیج دیا تھا۔ نرس کی بات پر مہجبین کا غصہ مزید کچھ بڑا تھا، یعنی پورے ہاسپٹل میں اب تک یہ بات پھیل چکی ہوگی کہ ڈاکٹر امام کسی پیشنٹ کے روم میں رکے ہیں۔ مہجبین کا تو خون ہی جل گیا تھا یہ سوچ کر۔
ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے میم؟ نرس نے بڑے شوق سے اس سے پوچھا۔ مہاجبین کو حیرت ہوئی تھی اس کے میم کہنے پر، مگر اس نے پھر ہاں میں سر ہلایا تو وہ بولی، کیا آپ ڈاکٹر امام کی وائف ہیں؟ وہ نرس ابھی بھی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ زمانے کی دھول سے اٹھ کر وہ رشتہ مہاجبین کے سامنے آیا تھا۔ مہاجبین کی خاموشی پر وہ پھر بولی، وہ دراصل میم آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر امام کا نام لگائے نا، اور ڈاکٹر امام نے ابھی تک اس بات سے انکار نہیں کیا کہ وہ نام ان کا نہیں۔ کچھ لمحے کے وقفے کے بعد مہاجبین نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ اب اس کے پاس اس بات کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ او مائی گاڈ، سچ میں؟ میں تو پہلے کہہ رہی تھی اسٹاف کو کہ آپ ڈاکٹر امام کی وائف ہیں۔ آپ کو پتا ہے جس وقت آپ کو ایمرجنسی میں لایا گیا میں اس وقت وہیں تھی۔ آپ کی بگڑی حالت دیکھ کر ڈاکٹر امام کی اپنی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی زندگی میں پہلی بار استھما کا شدید اٹیک ہوا تھا۔ نرس کی زبان پوری رفتار سے چل رہی تھی اور اس کی بات سن کر مہاجبین بھی حیران رہ گئی تھی۔ پورے 3 دن تک میم وہ سینئر ڈاکٹر رضوان کے روم میں انڈر آبزرویشن رہے تھے۔ آپ کی یادداشت چلے جانے پر بھی وہ کافی پریشان تھے۔ نرس اسے بتاتی جا رہی تھی اور مہاجبین حیرت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنی محبت میں آج بھی اسی مقام پر کھڑا تھا، حالانکہ مہاجبین کو شک تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کتنے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے، اس کی نادانیاں، اس کی جذباتی پن، ذاکر بھائی جان کے سامنے اس کا ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، بھائی جان سے مار کھاتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں مہاجبین کے لیے پریشانی۔ اسے تب بھی یہی خوف تھا کہ وہ کہیں دور نہ ہو جائے، اور اس نے امام کو سزا دینے کے لیے اس کے خوف کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ مہاجبین کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی، کبھی دل اس کے حق میں ہوتا اور کبھی امام کے خلاف۔ میم کیا آپ ڈاکٹر امام کے ساتھ نہیں رہتی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو ہاسپٹل آپ کی خالہ اور آپ کے کزن لائے تھے۔ ایسا ہی ہے، دراصل ہمارا صرف نکاح ہوا ہے ابھی، اس نے نرس کو جواب دیا۔ ریئلی ہاؤ رومانٹک۔ وہ نرس شاید کچھ زیادہ ہی باتونی تھی، یا پھر اس کے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ وہ ڈاکٹر امام کی بیوی سے بات کر رہی تھی۔ مہاجبین نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس کی زبان کو بریک لگا۔ سوری میم، وہ دراصل میں کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ مہاجبین اس کے ایکسکیوز کو اگنور کر کے بیڈ پر نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹ کر امام کے بارے میں سوچنا شروع ہو چکی تھی۔ آرسینک۔ امام نے ڈارک براؤن کانچ کی بوتل پر لکھا لیبل پڑھا تھا۔ شک تو اسے ہوا تھا کہ یہی پوائزن استعمال کیا ہوگا۔ یہ اماں نے مجھے دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہی وہ دوائی تھی جو مہاجبین اپنے ساتھ لائی تھی۔ فاخر اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دوائی کی بوتل دے کر کہہ رہا تھا۔ ویسے آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، آپ کو یا آپ کی وائف کو کبھی آپ کی نظر نہیں پڑی اس پر؟ امام کو حیرت ہو رہی تھی ان لوگوں پر کہ وہ زہر کھا رہی تھی اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ دراصل اماں جان مہاجبین کے ساتھ رہتی تھی اس کے گھر پر، کیونکہ خالہ کی وفات کے بعد سے وہ اکیلی ہوتی ہے، تو پھر اماں جان نے کہا کہ اس کے ساتھ رہیں گی، اسی لیے ہمیں اس کے بارے میں کبھی بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اوکے صحیح۔ ویسے آپ کے خیال میں ماہی نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ کیا کہہ سکتے ہیں، اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے سامنے تو وہ خود کو خوش باش ظاہر کرتی تھی، لیکن مجھے اس کی زندگی میں خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ اس کی فیملی میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ہم اس کے رشتہ دار ضرور تھے، مگر اس کی فیملی تو نہیں تھے۔ ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے امام، اور اس کے حد کے بعد انسان خود کو غیر ضروری اور غیر اہم محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ جسم کا سانسوں سے رشتہ برقرار نہیں رکھنا چاہتا، پھر اس کے لیے مشکل سے مشکل فیصلہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے مشکل فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ کو ختم کر لینا۔ شاید مہاجبین کو بھی یہی آسان لگا ہوگا۔ فاخر نے اپنے دل کی بات اسے بتائی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو فاخر، اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں ہی ذمہ دار ہوں ماہی سے اس کے سارے رشتے چھین لینے کا۔ پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کوئی نارمل رویہ رکھے گی؟ میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ مجھے قبول کر لے گی؟ ویسے تمہیں مہاجبین سے بات کرنی چاہیے، اس کا دکھ تم سے بہتر کوئی نہیں بانٹ سکتا امام، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری اس حرکت کی وجہ بھی بتا دے۔ فاخر نے اسے حوصلہ دیا تو امام نے صرف سر ہلایا تھا۔ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، کہاں وہ مجھ سے اپنا درد شیئر کرے گی، لیکن ہاں ایک ایسی ہستی ہے جس سے وہ کبھی کچھ چھپا نہیں پائے گی۔ اس سوچ نے امام کو تھوڑا ریلیکس کر دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے باقر؟ باقر ایک پیشنٹ کو چیک کر رہا تھا
کہ امام کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں مختلف سائز کے چھوٹے بڑے بکے تھے اور اس کے ماتھے پر ان گنت بل تھے۔ 1 منٹ رکو، اس نے پیشنٹ کو کہا اور پھر مسکراتا ہوا امام کے قریب آیا۔ یہ تم صبح صبح پھولوں کی دکان کیوں بن گئے ہو؟ وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روک کر پوچھ رہا تھا۔ امام نے گھور کر اسے دیکھا اور بولا، شٹ اپ باقر، دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ سارے پھول تم پر نچھاور کر دوں۔ مائی پلیئر ڈیئر، تم دے سکتے ہو یہ سارے پھول مجھے؟ باقر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھکتے ہوئے اس سے کہا، لیکن تم اتنی صبح صبح مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ باقر ہنس کر اسے مزید جلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ سب تمہارے کارنامے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم لے کے آئے تھے نا یہ سارے پھول۔ امام کا انداز ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ یار اب میں نے اسے کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے؟ میرے اور ماہی کی نیوز تم نے بریک کی ہے نا، بتاؤ مجھے۔ امام کے کہنے پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ کیا واقعی یہ نیوز بریک بھی ہوگی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا؟ اسے تو جیسے صدمہ ہو گیا تھا۔ باقر بتاؤ مجھے۔ کیا باقر یار، مجھے تم نے بتانے نہیں دیا اور پھر بھی یہ نیوز بریک ہو گئی؟ اس کا دکھ الگ ہی دکھ بنا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماہی کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرتی ہی بھی ہے کہ نہیں، اس لیے میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتانے سے منع بھی کیا تھا، لیکن تم نے سب کچھ بتا دیا۔ امام نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بولا، یار یہ نیوز میں نے بریک نہیں کی، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر میں نے نہیں کی تو پھر کس نے کی؟ کیونکہ تمہارے اور میرے علاوہ یہاں کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ باقر نے بھی پریشانی بھرے لہجے میں کہا، اچھا تم سنبھالو ان پھولوں کو اور جا کر معلوم کرو کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے نا، میں اسے بخشوں گا نہیں۔ امام نے پھولوں کے تمام بوکے سے تھمائے اور خود پیشنٹ کو چیک کرنے چلا گیا۔ باقر نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور پھر رخ موڑ کر وہ بھی باہر نکل گیا تھا۔ بھائی یہ نیوز ماہی نے خود بریک کی ہے۔ باقر نے اسے یہ بات بتائی تو وہ حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کتنے ہی لمحے اسے یقین بھی نہیں آیا تھا۔ کیا وہ اس رشتے کو قبول کر چکی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں شاید اس لیے تو اپنے نام کے ساتھ میرا نام بھی لگاتی ہے۔ اس کے دل نے بڑا خوش کن جواب دیا تو وہ مسکرا اٹھا۔ ہاں تو اب تم مسز امام کو یہ نیوز بریک کرنے کے پر کیا سزا دینا چاہتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ ویسے نازک اور خوبصورت لوگوں کے لیے سزا بھی خوبصورت سی ہونی چاہیے۔ باقر کو بہت ہی مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے پر۔ باقر شٹ اپ پلیز۔ اوہ مائی گاڈ، تم شرما رہے ہو؟ باقر نے ہنستے ہوئے سے کہا، پلیز تم اپنی یہ بدتیسی اندر بند کرو گے؟ آج اوٹی میں سینئر ڈاکٹر رضوان کو اسسٹ کرنا ہے۔ امام سے اس کی خوشی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ امام کے کہتے ہی اس کے ہونٹ فوراً بند ہوئے اور اب کی بار ہنسنے کی باری امام کی تھی۔ جیلس انسان، تم ہمیشہ بس میری خوشیوں سے جیلس ہی ہوتے رہنا، باقر نے جل کر کہا، اور پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اوٹی کی طرف چلے گئے تھے۔ اوٹی سے فارغ ہونے کے بعد اسے سب سے پہلا خیال ماہجبین کا آیا تھا۔ نکاح کے بارے میں اس نے بتایا تھا، یعنی اسے سب کچھ یاد تھا۔ تم نے اس رشتے کو قبول کر لیا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ماہی، وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ فاخر اماں کو گھر چھوڑ آیا تھا۔ بے آرامی کی وجہ سے ان کا بی پی بھی بڑھ گیا تھا۔ اماں کے روم میں آنے کے بعد وہ روم سے چلا گیا۔ ماہجبین کو اس کے چہرے پر پھیلی یہ خوشی نہ جانے کیوں اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ درد کے جس سمندر سے گزر کر آئی تھی، وہ سامنے کھڑے اس شخص کی وجہ سے ہی تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے؟ وہ بہت ہی ٹھنڈے لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی۔ امام کی مسکراہٹ ایک دم بجھی، اس کے چہرے پر الجھن آئی تھی۔ وہ آپ نے خود ہی تو نرس۔ ابھی وہ بات کر رہا تھا کہ اس کی بات کو ماہجبین نے کاٹا۔ تو کیا آپ کے خیال میں مجھے اس نرس اٹینڈنٹ کو کیا بتانا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر امام نے میرے گھر والوں کو گھر بھیج کر کس رشتے سے میرے کمرے میں رات گزاری؟ اس کی آنکھوں سے اگر شعلے نکل رہے تھے تو اس کا لہجہ چابک برسا رہا تھا۔ امام کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ اتنا خوش گمان کیوں ہو گیا تھا؟ شرمندگی کی ایک شدید لہر اس کے وجود سے گزری۔ جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں نا، میں سب کو صرف اپنے کردار کی صفائیاں ہی دے رہی ہوں، اور پھر بھی میں خود کو با کردار ثابت نہیں کر سکی۔ وہ غصے سے کہتی اپنا رخ پھیر گئی تھی۔
امام سست قدموں سے چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم سے ہمدردی کی میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے امام، بہت بڑی۔ آنسو لگاتار محجبین کے رخساروں سے بہہ رہے تھے۔ اور میں کیسے اس رشتے کو قبول کر لوں جو میری انا کو رون کر بنایا گیا؟ میں کبھی بھی ان لمحوں میں اپنی بے بسی کو بھول نہیں سکتی جب خود کو تم سے بچانے کے لیے مجھے وہ نکاح نامہ سائن کرنا پڑا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتی امام، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کر سکتی ہوں۔ وہ اپنے دل سے بے خبر بس اپنی ذات کی کم مائیگی پر روئے چلی جا رہی تھی۔ اگر وہ اپنے دل کی خبر لے لیتی تو اسے پتہ چلتا کہ اس کا دل نہ جانے کب سے امام کی محبت کا قیدی بن چکا ہے۔ امام، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شمسا نے گارڈن میں آ کر اس سے پوچھا۔ وہ آج پورے 2 دن بعد ہاسپٹل سے واپس آیا تھا۔ سارا دن سونے کے بعد اب شام میں اٹھا اور فریش ہو کر شمسا کے تینوں بچوں کے ساتھ گارڈن میں فٹ بال کھیل رہا تھا۔ ننھی شمائل کبھی اس کی گود میں چڑھ جاتی تو کبھی فٹ بال کے پیچھے بھاگتی۔ دیکھ تو رہی آپ میں فٹ بال کھیل رہا ہوں، اس نے ہنستے ہوئے شمسا کو چھیڑا۔ امام، بات سنو میری۔ جی آپا بولیں، اس نے بڑی تابیداری سے شرارت کرتے ہوئے کہا تو شمسا بالآخر آگے بڑھی اور اسے بازو سے گھسیٹ کر لے گئی۔ آپ بات چھوڑیں، مجھے کیا کر رہی ہیں آپ؟ شمسا اسے گھسیٹ کر ایک چیئر پر دھکیل کر خود دوسری پر بیٹھ چکی تھی۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں امام کہ یہ تم کیا کر رہے ہو خود کے ساتھ اور ماما بابا کے ساتھ؟ شمسا نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو وہ سنبھل کر بیٹھا۔ بتائیں مجھے کیا کر رہا ہوں میں؟ وہ جان بوجھ کر نہ سمجھ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے نا میں کس بارے میں پوچھ رہی ہوں؟ یہ ہفتہ بھر ہاسپٹل میں رہتے ہو، ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہو، تمہارے ہاسپٹل میں تمہارے علاوہ کوئی اور ڈاکٹر نہیں ہے کیا؟ شمسا کچھ خفا ہو کر بولی۔ ارے آپ کو تو فخر کرنا چاہیے مجھ پر کہ آپ کا بھائی اتنا قابل ڈاکٹر ہے کہ اس کے بغیر ہاسپٹل چل نہیں سکتا۔ امام، شرارتیں چھوڑو اور مجھے صحیح سے جواب دو۔ اوکے لیڈی، آئی ایم سیریس ناؤ، چلیں پوچھیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ امام، یہ تم جو ہفتہ ہاسپٹل میں رہتے ہو اس کی وجہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے وہاں پر؟ اب کی باری شمسا کی تھی اسے چھیڑنے کی۔ ارے نہیں آپا، ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ کوئی ڈاکٹر ہمیں دیکھے، اس نے مصنوعی ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو نصیب بنانے سے بنتا ہے نا، تم کوشش تو کرو۔ شمسا نے مسکراتے ہوئے جیسے بڑے گر کی بات کہی تو وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کوشش وہ تو میں نے کی تھی آپا، کسی کو اپنا نصیب بنانے کی، لیکن نصیب سے میری نہیں بنی۔ اس کے لہجے میں حسرت آ گئی تھی۔ شمسا خاموش ہو کر رہ گئی۔ تم سب کچھ بھول کر آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے؟ شمسا کو اس کی حسرت جیسے مار گئی تھی۔ بھول جانا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو یہ کام میں بہت پہلے کر چکا ہوتا آپا، یوں ماہی کی زندگی برباد نہ کرتا۔ میں نے اپنی امیچورٹی میں ماہی کی ذات کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت ہی زیادہ۔ میں نے تو اس سے خلا کا بھی حق نہیں دیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرے نہ کرے لیکن وہ میری زندگی میں ہی شامل ہو، پر میں غلط تھا۔ ہم کسی سے محبت تو کر سکتے ہیں آپا، اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ محجبین نے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ میں نے یہ سفر اکیلے ہی شروع کیا تھا۔ وہ اداسی بھرے لہجے میں کہتا جا رہا تھا اور شمسا کو اس کی باتوں پر افسوس ہوا تھا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے وہ کتنا خوش تھا۔ میں نے ماہی پر جو زیادتیاں کی ہیں نا آپا، انہوں نے میری پیروں کو زنجیر کر دیا ہے۔ جس دن میں اپنی زیادتیوں کا ازالہ کروں گا اس دن میں ان زنجیروں سے آزاد ہو جاؤں گا اور میں اپنی لائف میں آگے بھی بڑھ جاؤں گا۔ کب امام، کب؟ تم کب کچھ کرو گے؟ جب ماہی ملے گی تب؟ اسے تو گم ہوئے بھی اتنے سال ہو چکے ہیں، وہ تو نہ جانے دنیا کے کون سے کونے میں جا چھپی ہے امام۔ آخر کب تک تم اس کے انتظار میں اپنی زندگی کو یوں جلاؤ گے؟ شمسا تڑپ کر اس کی باتوں پر بولی تھی۔ آپا، ماہی مل چکی ہے۔ کچھ لمحوں کے وقفے کے بعد وہ بولا تو شمسا اپنی جگہ پر شاکڈ ہو کر رہ گئی تھی۔